حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کے وقت معمول کے مطابق گشت پر تھے۔ رات کے اندھیرے میں انہیں روشنی سی نظر آئی۔ انہوں نے روشنی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ایک گھر نظر آیا، اندر سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ اچانک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے صحن میں داخل ہوئے۔ ایک عجیب منظر دیکھا، ایک بوڑھا شخص جس کے ہاتھ میں جام اور سامنے گانے والی عورت کھڑی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو للکارا، میں نے آج رات اس بوڑھے شخص سے زیادہ شرمناک فعل کا ارتکاب کرتے ہوئے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ وہ اپنے آخری وقت کے انتظار میں ہے، مگر شراب نوشی میں مست گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لادے جا رہا ہے۔ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا، اے امیر المومنین، بلا شبہ میں جو کام کر رہا ہوں نہایت برا ہے، مگر ذرا غور کرے، جو کام آپ نے کیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ برا ہے۔ آپ نے تجسس کیا ہے کہ حالانکہ اسلام نے تجسس سے منع کیا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر داخل ہوئے ہیں، حالانکہ یہ منع ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے سچ کہا۔ پھر وہاں سے روتے ہوئے نکلے اور زبان پر یہ الفاظ تھے، عمر کو اس کی مانگ گم پائے، اگر اس کو اس کے رب نے بخش نہ دیا، یہ شخص اپنے گھر والوں سے چھپ کر یہ معصومیت کر رہا تھا، اب وہ کہے گا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مجھے دیکھ ہی لیا ہے، چنانچہ وہ بار بار اس معصومیت کا ارتکاب کرے گا۔ اس واقعے سے پہلے یہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضری دیا کرتا تھا، اب اس نے خود اور شرم کے باعث حاضری چھوڑ دی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہی بوڑھا شخص اپنے آپ کو چھپائے ہوئے مجلس میں داخل ہوا۔ مجلس میں کافی لوگ بیٹھے تھے، یہ شخص مجلس کے آخر میں بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس بوڑھے کو میرے پاس بھجوا دو۔ وہ شخص پریشان ہوا کہ میں تو اس بات سے گھبراتا تھا۔ بہرحال لوگوں نے کہا کہ جاؤ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا رہی ہے۔ وہ ڈرتا ڈرتا قریب آ کر بیٹھ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مزید اپنے قریب بلایا۔ وہ ذرا قریب ہوا تو فرمایا، اور قریب آ جاؤ۔ اس طرح قریب کرتے کرتے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر فرمایا، ذرا کان میرے قریب کرو۔ پھر اس کے کان میں فرمایا، سنو، ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے، میں نے جو اس روز دیکھا کسی شخص کو نہیں بتایا، حتیٰ کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں، حالانکہ وہ اس رات میرے ساتھ تھے۔ اس شخص نے کہا، امیر المومنین، ذرا اپنا کان میرے قریب کریں۔ پھر اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے، اس دن سے آج کی مجلس میں حاضر ہونے تک میں نے بھی دوبارہ ایسا کام نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات سننے کے بعد اتنی خوشی ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں اللہ اکبر کہا۔ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ انہوں نے اللہ اکبر کس وجہ سے کہا ہے۔